علی داماں پا لیجئے فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ جناب علی، ایک مرتبہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید فیض رمضان ٹرانسمیشن جامعہ بنوریہ کے بنوریہ میڈیا کا جو ہمارا ایک پورا سیٹ اپ ہے، ایک پورا سلسلہ ہے یوٹیوب اور فیس بک پیج پر آپ اس وقت ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں۔ اب جو ہمارا سیگمنٹ ہے ناظرین کرام وہ ہے رمضان اور صحت، کہ جہاں رمضان کا مہینہ آتا ہے عبادات کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کی صحت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں پوشیدہ رکھی ہیں، چھپا رکھی ہیں، جنہیں ایک عام فہم انسان نہیں سمجھ پاتا، لیکن اگر آپ اس پہ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کے ذریعے، اس نماز کے ذریعے کتنے صحت کے حوالے سے فوائد ہیں جو ہم پا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری صحت کو بہتر بنا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ صحت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے شخصیت موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جامعہ بنوریہ سے آپ کا بڑا طویل تعلق ہے، استاد بھی ہیں، یہاں پڑھاتے بھی ہیں، بڑے آپ کے شاگرد ہیں جنہوں نے آپ سے سیکھا ہے، جانا ہے، سمجھا ہے، پڑھا ہے دین کو، تو ساتھ ہی آپ حکیم بھی ہیں اور حکمت کے شعبے سے ایک بڑا پرانا آپ کا تعلق ہے اور بڑی دسترس اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پہ عطا کی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم مولانا نظام الدین صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم صاحب کیسے مزاج ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آج دوسرا روزہ ہو گیا، تو پہلا روزہ اور آج دوسرے روزے کا آ جانا اتنی تیزی سے گزر رہا ہے، تو کیسا لگ رہا ہے رمضان کی آمد پہ؟ دل کے کیا جذبات ہیں؟ الحمدللہ رمضان جو ہے یہ برکتوں والا مہینہ ہے، بے شک، اور اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو کہ روزے جو فرض فرمائے ہیں، جی یقیناً ہم بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ جتنی بھی عبادات ہمارے اوپر فرض کی گئی ہیں، جی جی، اس میں ہزاروں لاکھوں کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ بے شک ہے۔ اسی طرح رمضان کے جو روزے ہیں اس میں بھی بے شمار فوائد ہیں ہماری صحت کے لیے، ایمان اور روحانیت کے اعتبار سے جو ہیں وہ تو الگ ہیں، ان سے تو وہ میں بیان نہیں کروں گا، میں تو وہ صحت کے متعلق جو فوائد ہیں اس پر کچھ عرض کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کے جو فضائل بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مہینہ میں 3 دفعہ روزہ رکھتے تھے، ٹھیک ہے، اور روزہ جو ہے نا رکھنے سے جسم کے جو رطوبات ہیں، جو زائد رطوبات ہیں جس سے آدمی کی صحت خراب ہوتی ہے، وہ کم ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو امراض ہیں وہ امراض کے مقابلے میں ایک قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے۔ اور آج کل کے جو ماہرین ہیں، جو ڈاکٹر حضرات ہیں، وہ بھی اس بات کو ماننے لگے ہیں کہ روزہ رکھنے سے صحت اچھی ہو جاتی ہے۔ آج میں پڑھ رہا تھا اخبار میں، پاکستان ہاکی ٹیم کے کوچ جس کا تعلق ہائیلینڈ سے ہے، انہوں نے کل روزہ رکھا، اچھا، اور اس نے کہا کہ روزہ رکھنے سے میں بڑا مسرور ہوا، میرا دل بڑا خوش ہوا، اور اس نے یہ کہا ہے کہ میں باقی روزے بھی رکھوں گا۔ اچھا، اس نے کہا جی پورا رمضان میں میں بھی روزے رکھوں گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہدایات دی ہیں صحت کے متعلق، اس میں سب سے بڑی ہدایت یہ ہے کہ کم کھانا، کہ جو انسان کم کھائے گا وہ صحت مند رہے گا۔ ہمارا نظریہ تو یہ ہے کہ بس زیادہ کھانے سے آدمی صحت مند بنتا ہے، جتنا زیادہ کھا سکتے ہو جتنا زیادہ کھائیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خوردن برائے زیستن است، اس نے کہا کہ خوردن برائے زیستن است، کھانا جو ہے یہ زندہ رہنے کے لیے ہے، تو معتقد ہے کہ زیستن برائے خوردن است، اور آپ کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ جو ہے زندگی ہی کھانے کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے کہ بلکہ کم کھانا یہ صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ بھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ بھی 2 وقت کھانے کا تھا، ٹھیک ہے، صبح اور شام۔
صبح کے کھانے کو غدا کہا جاتا ہے، شام کے کھانے کو غشا کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی، صحابہ کرام بھی 2 وقت کھانا کھاتے تھے۔ جی جی۔ وہ ایک بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک طبیب کو بھیجا تھا کہ آپ کے اور آپ کے جو صحابہ ہیں ان کا علاج کیا کریں۔ 1 سال تک وہ رہا، یہ کہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت لی کہ یا رسول اللہ آپ کے یہ ساتھی بیماری نہیں ہوتے، لہٰذا میں کس کا علاج کروں گا، ضرورت ہی نہیں ہے، میں جا رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور فرمایا اور اس سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے یہ ساتھی بیمار کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک ان کو بھوک نہیں لگتی ہے یہ کھاتے نہیں، اور جب تھوڑا بھوک باقی ہو تو یہ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، یہ کم کھاتے ہیں۔ تو کم کھانا یہ صحت کے لیے انتہائی مفید ہے، اور رمضان المبارک میں بھی 2 وقت کا کھانا ہوتا ہے، ایک سحری ہے اور ایک افطاری ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی روزہ جو ہے ہمارے صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، یہ بتائیے گا، اب سحری کی بھی بات ہو گئی، افطار کی بھی بات ہو گئی، اور یہ بات تو حقیقت ہے کہ بھائی لوگوں کی جو توجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بھائی کھایا جائے اور ڈٹ کے کھایا جائے نا۔ تو کیونکہ آج کل گرمی خاصی ہے اور سورج بہت زیادہ تپش برسا رہا ہے، اس صورتحال کے اندر سحری میں اگر حکمت کے حوالے سے پوچھوں تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ سحری میں یہ 3-4 چیزیں ہیں یا 2-3 چیزیں ہیں جو ایک روزہ دار کو لازماً کھا لینی چاہیے؟ تو آپ کے اب یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بات شاید پوری طرح سچ ثابت نہیں ہو سکتی کہ آپ کو دن بھر پیاس نہ لگے، پیاس تو لگے گی، لیکن جسم میں پانی کی کمی پیدا نہ ہونا، جسم کی ضروریات کے مطابق چیزوں کو رہنا، تو سجیسٹ کریں نا کہ سحری میں ایک فرد کو کیا چیزیں لینی چاہیے؟ سحری میں دہی لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر دہی میں زیرہ سفید تھوڑا سا ڈال کے وہ اگر کھا لیا جائے، اور دوسرا کام یہ کرے کہ سبز الائچی اور سونف کا قہوہ بنا کر وہ 1 سے 2 کپ پی لیا جائے، انشاءاللہ شام تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ پیاس نہیں لگے گی؟ پیاس نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ اور اگر یہ کھلانے اور پلانے کے بعد ہم دن میں ان کی دوڑ لگوا لیں پھر تو لگ جائے گی پیاس؟ انشاءاللہ دوڑ بھی لگائیں گے، اتنی پیاس نہیں لگے گی کہ وہ جو ہے نا اس روزہ جو ہے نا وہ توڑنے کی جو ہے نا تک آ جائے اور وہ ناقابل برداشت باہر ہو گیا، نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اس کو جو معمولی پیاس وغیرہ وہ تو لگنی بھی چاہیے، اس کے بغیر تو روزے کا مزہ بھی نہیں ہے۔ پتہ تو چلے نا، تھوڑا محسوس تو ہو کہ بھائی اذان کا انتظار ہو کہ جس کے بعد پانی پیا جا سکے گا۔ تو دہی کا استعمال آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری؟ اچھا، وہ لسی کی صورت میں ہو یا کسی بھی صورت میں؟ لسی کی صورت میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور دہی کو اندر زیرہ ڈال کے چٹنی سا بنا کے کھا لے، وہ بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ اور جو کا دلیا، اس کا استعمال انتہائی مفید ہے۔ اچھا، جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کا استعمال جو ہے یہ دل کو صاف کر دیتا ہے، بیمار کے دل کو دھو دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اکثر جو کا استعمال فرمایا کرتے تھے۔ ایک خاتون بڑھیا جمعے والے دن جو اور چقندر کی جڑیں یہ پکا کر مسجد نبوی کے دروازے پر فروخت کیا کرتی تھی۔ صحیح ہے۔ اور صحابہ کرام پورا ہفتہ اس کا انتظار کرتے تھے کہ وہ بڑھیا جو ہے نا دلیا یعنی جو کا دلیا اس میں چقندر کی جڑیں ڈال کر پکا کر لاتی تھی، تو پورا ہفتہ اس کے انتظار میں رہتے تھے، اور صحابہ کرام بڑے شوق سے خرید کر وہ کھاتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، تو حضور صلی اللہ اور کھجوریں کھا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ چونکہ بیمار ہیں، آپ کی آنکھوں میں جو ہے وہ تکلیف ہے، آپ کھجوریں نہ کھائیں، وہ جمعے کے دن وہ بڑھیا جو ہے نا وہ دلیا اور چقندر بنا کر لائے گی، آپ وہ استعمال کیجئے گا۔ اچھا، تو جو کا دلیا یہ اس میں غذائیت بھی ہے، اور اس میں جو ہے وہ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ شوگر کے مریض جو ہے نا وہ جو کا دلیا استعمال کریں گے
تو ان کو جو چونکہ بار بار کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ آرام آرام سے ہضم ہوتا ہے، دیر سے ہضم ہوتا ہے، اور اس میں غذائیت بھی ہے، لہٰذا جو کا دلیا دودھ میں ابال کر اس کو استعمال کیا جائے، یہ بہت بہترین غذا ہے۔ بہت بہترین غذا ہے۔ اچھا آپ نے دودھ کا ذکر کر دیا، وہ جو بیماریاں وغیرہ چل رہی ہیں اس میں دودھ استعمال کر لیں؟ آج کل تو آ رہا ہے جی بڑا لمپی اسکن نے تنگ کیا ہوا لوگوں کو۔ جی اس پر ہمارا نظریہ تو یہ ہے کہ یہ چھوٹی موٹی بیماریاں تو آتی ہیں، لیکن ہمارے ایک الگ اس پہ تحقیق ہے۔ ہاں وہ یہ کہ ہماری صحت کا راز اس میں یہ ہے کہ ہم نیچرل چیزیں استعمال کریں، دودھ استعمال کریں، یہ جو ہے نا جو فطری چیزیں ہیں یہ ہم استعمال کریں۔ لیکن یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں پہلے انہوں نے یہ شور مچایا کہ بھینسوں کو شہروں سے دور کریں، جی ہمیں خالص دودھ کے استعمال سے دور کر دیا انہوں نے۔ اسی طرح جو ہم پانی پیتے تھے، ایک خالص پانی جو کنویں کا پانی یا جو ہے نا نل کا پانی استعمال کرتے تھے، یہ اس طرح کی باتیں پھیلا کر اس پانی کا استعمال ہمیں بند کرا دیا۔ اچھا اسی پہ سب پل کے جوان بھی ہو گئے؟ جی ہاں، کوئی طبیعت خراب کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ سب باتیں اس لیے پھیلائی جاتی ہیں کہ کسی طرح یہ لوگ جو ہے نا وہ صحت مند نہ رہیں، بیمار ہو جائیں، اور ہم ان کے جو ہے نا میڈیسن کے محتاج ہو جائیں۔ تو دودھ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گائے کے دودھ میں شفا ہے۔ تو ہمیں جو ہے نا وہ دودھ کسی ایک جگہ ایک بیماری آنے سے یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا ہے کہ لوگ خوف زدہ ہو جائیں۔ اب دیکھیں نا خود گائے کو دیکھیں کہ اس کے اندر کتنی چیزیں ہیں، ساری رطوبات ہیں، پیشاب اور جو ہے نا وہ لید، اس کے بیج میں سے اللہ تعالیٰ وہ جو ہے نا خالص دودھ ہمیں دے رہے ہیں۔ تو آپ ان چھوٹی موٹی بیماریاں بھی اگر ان کو آتی ہیں ان کے اثرات دودھ میں نہیں آئیں گے۔ ایسا کہیں سے ثابت نہیں ہوا ہے کہ کوئی جانور کو تھوڑی بہت بیماری آ جائے تو پوری قوم جو ہے نا وہ دودھ کا استعمال ترک کرے۔ دودھ سے ہی ہاں جی منہ موڑ لیا، دودھ کے ساتھ تو ناانصافی نہ کرے۔ اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے کہ آج کل یہ ہوتا ہے اور خاص طور پر نوجوانوں میں ہے کہ سحری سے جی 15 منٹ پہلے گھر والے بڑا جھنجھوڑ کے جگاتے ہیں، ویسے تو اٹھنا نہیں ہوتا، اور جب وہ اٹھ جاتے ہیں تو وہ 15 منٹ میں انہوں نے 10 منٹ میں جلدی انہوں نے سحری کی، اور سحری کرتے ہی جا کے لیٹے اور دوبارہ سو گئے۔ تو نماز کا معاملہ تو علیحدہ ہے، وہ تو کہ ہم جب دوسرا سوال جواب کا سیشن ہوگا اس میں کریں گے، لیکن یہ اٹھنا، کھانا اور فوراً پڑھ کے سو جانا، اس کے صحت پہ کیا اثرات ہیں؟ دیکھیے سحری کے بعد جی اگر نماز قضا نہیں ہوتی ہے تو وہ سو سکتے ہیں تھوڑی دیر۔ سحری کے بعد کھانے سے کوئی مضر صحت اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ سحری کے بعد اگر وہ سمجھتا ہے کہ میری نماز قضا نہیں ہوگی وہ کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تہجد کی نماز کے بعد آرام فرمایا کرتے تھے، پھر فجر کی نماز کے لیے اٹھتے تھے۔ تو اس سے حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ اگر نماز قضا نہیں ہوتی تھوڑی دیر آرام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن نماز ظاہر سی بات ہے نماز فرض ہے اور اس کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے۔ اور آج کل جو ہے نا ہمارے مساجد میں سحری کے فوراً بعد نماز ہوتی ہے۔ ہاں تو یہ ایک رواج ہے، فجر کی نماز کو قریب کر لیا جاتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ حکیم صاحب ارشاد کیجئے کہ جو شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں انہیں بھوک بھی لگنی ہے، اور اگر اللہ نہ کرے ان کی شوگر لو ہو جاتی ہے تو وہ اپنے حواس میں نہیں رہ پاتے، چکر آنے لگتے ہیں، سر گھومنے لگتا ہے، انہیں فوراً کچھ کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ شوگر کے مریض کے لیے روزہ کیسا ہے؟ کیونکہ صبح سے لے کے رات تک کی بھوک پیاس ہے جو اسے برداشت کرنی ہے، کچھ کھانا نہیں ہے، اپنے آپ کو ہر کھانے پینے کی چیز سے دور رکھنا ہے۔ کیا شوگر کے پیشنٹ کے لیے روزے کے کوئی مثبت اثرات اس کے اوپر پڑتے ہیں یا نہیں پڑتے؟ بیان کیجیے۔ دیکھیے شوگر کا مریض بھی بالکل روزہ رکھ سکتا ہے۔ شوگر کے مریض کے لیے جو ہے نا روزے میں کوئی نقصانات نہیں ہیں، بس شوگر کا مریض تھوڑا سا یہ خیال رکھے کہ اپنے معالج سے مشورہ کرے کہ اس کی جو ادویات ہیں، اس کے جو میڈیسن ہیں، اس کے استعمال کے جو اوقات ہیں ان کو وہ تبدیل کرے، اور سحری میں وہ اس طرح کی غذائیں لے کہ جس سے جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ آہستہ آہستہ ہضم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے،
جیسے جو کا دلیا یا جو کی روٹی وہ استعمال کرے، مکئی کی روٹی استعمال کرے غذائیت والے، اور جو ہے نا سوکھی روٹی استعمال کرے، یہ انشاءاللہ اس کو بھوک نہیں لگے گی. اس کو جو ہے اس میں غذائیت ہے، وہ جو ہے نا غذائیت زیادہ ہے اور مقدار کم بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. انشاءاللہ شوگر کے جتنے بھی مریض ہیں ان کو رمضانوں میں جب وہ روزہ رکھتے ہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. بالکل. اور یہ تو دیکھیں، یہ تو وہی بات ہے نا کہ آپ اللہ کے حکم کی جب پیروی کرتے ہیں تو معمولی غذائیت کو بھی بڑی غذائیت بنانا تو میرے رب کا کام ہے. اور آدمی کو ڈرنا نہیں چاہیے، اپنے اوپر سوار نہیں کرنا چاہیے کہ روزہ آ گیا میں کیا کروں. ہمت باندھے. جتنے بھی ہمارے مریض جتنے شوگر کے مریض ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم سے ملتے ہیں، وہ ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ تو ہم 10-15 منٹ بھی نہیں رک سکتے، ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے ہر گھنٹے کے بعد، لیکن رمضان میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی جو ہے نا وہ رحمت بھی ہے، ایک نشانی بھی ہے کہ آپ اس کی طرف چلیں تو دیکھیں وہ آپ کے لیے کس کس طرح کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا ہے. کتنا عظیم ہمارا رب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے احکامات کو مانیں. یہ بتائیے گا حکیم صاحب کہ بہت سے جو ہے وہ طب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ آپ افطار جب کرتے ہیں تو افطار کے بعد، کیونکہ آج کل نوجوانوں کو ذرا اپنے جسم کو ذرا توانا بنانے کی بڑی کوشش ہوتی ہے، جمنگ کرتے ہیں لڑکے، تو افطار کرنے کے بعد جم کرنا اور پھر آپ نے صبح جو ہے وہ سحری بھی کرنی ہے، یہ مناسب ہوتا ہے یا غیر مناسب ہے؟ جی، افطاری کے فوراً بعد یا اصولی طور پر کسی بھی وقت کے کھانے کے فوراً بعد کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو بوجھ والا ہو یا کوئی تکلیف و مشقت والا. کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے. کھانے کے فوراً بعد مطالعہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اچھا، مطالعہ بھی فوراً بعد مطالعہ بھی نہیں کرنا چاہیے. تھوڑا سا روک لیں، آپ کو روک لیں 15-20 منٹ. ٹھیک ہے. اور ورزش بھی جو ہے نا افطاری کے فوراً بعد نہیں کرنا چاہیے. اگر ورزش کرنا بھی ہے تو وہ افطاری سے پہلے کرے. اچھا، افطاری سے پہلے کرے. اچھا، ایسی کنڈیشن میں بلڈ پریشر لو ہونے کا خطرہ نہیں ہے کہ پورے دن کی بھوک پانی کے جسم میں نہ ہونا اور آپ ورزش کرتے ہیں تو؟ یہ ورزش ان حضرات کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے جن کو جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب ورزش کریں گے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ان کے لیے ہے. وہ جو مریض ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ورزش کریں گے تو ہمیں اور پیاس لگے گی اور جو ہے نا ہمیں تکلیف ہوگی، وہ تو ورزش ہی نہ کرے، وہ تو آرام ہی کرے، نہ کرے، وہ روزہ کھلنے کا انتظار کرے. اور جو نوجوان ورزش کرنا چاہتے ہیں وہ جو ہے نا افطاری کے بعد آدھا گھنٹے کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد چاہے وہ ورزش کرے، فوراً بعد ورزش نہیں کرنا چاہیے. فوراً بعد سے اجتناب کرنا چاہیے. اب بات چونکہ افطاری تک آ چکی ہے اور گرمی میں پانی سے زیادہ زور ہوتا ہے مشروبات پر، اور ایک تو ہوتا ہے جی شربت، اور ایک ہوتی ہیں وہ ساری سافٹ ڈرنکس کہ جس میں بڑے کیمیکلز بھی شامل ہیں اور اس کا فوراً استعمال کیا جاتا ہے. بہت سے لوگ تو کچھ ایک کھجور لیتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کچھ لیکوڈ لینا ہوتا ہے، کھانے کے اوپر دھیان نہیں دے رہے ہوتے. پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ بغیر کچھ کھائے آپ 2-3 گلاس اگر پانی بھی پیتے ہیں، شربت بھی پیتے ہیں، اس کے کیا اثرات ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کنڈیشن میں اگر آپ جو کولڈ ڈرنکس کا استعمال کرتے ہیں اس کے کیا اثرات ہیں؟ میں دیکھیں، کولڈ ڈرنکس جو ہیں یہ سوڈے والے جتنے بھی مشروبات ہیں رمضانوں میں اس کا استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے. ہم حکیم لوگ تو ویسے بھی اس کے استعمال کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں جی، لیکن رمضانوں میں بالکل نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں اور افطاری میں جب پیٹ معدہ سب کچھ خالی ہو جب یہ مشروبات استعمال کریں گے گردے فیل ہونے کا خطرہ ہے. بالکل نہ کریں. ٹھیک. اور دوسری بات، یہ مشروبات میں بھی جو چینی والے مشروبات ہیں ان کا فوراً استعمال یہ انتہائی مضر ہے صحت کے لیے. افطاری میں کچھ کھائے، 1-2 کھجوریں کھائے، تھوڑا سا پانی پیے، پھر کچھ کھائے، پھر تھوڑا سا پانی پیے. اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پینا چاہیے. فوراً جو ہے نا پانی پینا، معدہ چونکہ جو ہے نا بالکل خالی ہوتا ہے اس وقت جو ہے نا ٹھنڈا پانی پینا بھی اس مضر صحت ہے. یہ شربتیں اور مشروبات تو یہ الگ رہے.
ان کا تو بہت زیادہ نقصان ہے. ٹھیک ہے. جو ہے نا پانی زیادہ مقدار کا استعمال آپ بالکل اعتدال میں رہتے ہوئے صبر کے ساتھ کریں. ٹھیک ہے مولانا صاحب، آخری سوال بہت مختصر. آپ کے جو بولنے کا انداز ہے وہ بڑا مختلف بھی ہے اور بڑا حسین بھی ہے، تو یہ انداز کسی کو اپنانا ہو تو اس کے لیے اسے کون سی جڑی بوٹی استعمال کرنی ہوگی؟ اس جڑی بوٹی کے حوالے سے یاد آیا کہ رمضانوں میں جی جی اگر روزہ داروں کو کمزوری محسوس ہو، جی، جیسے اکثر بڑی عمر کے جو حضرات ہیں، بزرگ ہیں یا خواتین ہیں، وہ اکثر یہ سوال کرتی ہیں کہ ہمیں کمزوری ہوتی ہے، تو ان کے لیے ایک جو ہے نا آسان سا نسخہ ہے کہ اسگند ناگوری اس کا ایک سفوف ہو. اسگند ناگوری کا سفوف 1 چمچ 1 گلاس دودھ کے ساتھ اگر رات کو استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی ساری تھکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی، ان کو پورے رمضان میں کوئی کمزوری نہیں ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ حکیم صاحب، آپ نے آپ کا بھی بہت شکریہ. بہت نادر مشورے آپ نے ہمیں دیے، لیکن یہ اب یہ انداز والی بات کے لیے جڑی بوٹی میں آپ سے جو ہے نا وہ آف دا کیمرہ پوچھوں گا. ناظرین، مولانا نظام الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وقت ہوا ہے بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو ایک بہت پیارا سا سیگمنٹ ہمارے ساتھ ہوگا، کہیں جائیے گا مت.